اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالی ہم سے خطاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید القرآن کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ تجوید کیا ہے، تجوید کی اہمیت، ترتیل اور متحرک اور ساکن حرف میں فرق، اور ہم نے بنیادی حرکات کے اوپر بات کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے اندر ہم استعاذہ اور بسملہ کے اصول پڑھیں گے کہ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کی ایک ہیڈنگ کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم استعاذہ کہتے ہیں، اور بسملہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ اب ان کے اصول کیا ہیں، یعنی یہ کہاں پر ہم نے ان کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں پر پڑھنا ان کو نیسیسری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اور کہاں پر پڑھنا ان کو آپشنل طور پر ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں استعاذہ۔ تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم استعاذہ کہتے ہیں۔ اب اس کا پڑھنا کہاں پر لازمی ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی استعاذہ کو لازمی پڑھیں۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو، اس کو پڑھنا سٹارٹ کرو، تو آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یعنی ہم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہیں، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا کہ آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے دوران شیطان ہمیں کسی فتنے کے اندر، کسی ایسی بات کے اندر ڈال دے جو ہمیں کفر تک لے جائے، گمراہی تک لے جائے۔ اسی لیے جب بھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے تو ہم نے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، وہ ہے بسملہ۔ اب بسملہ کیا ہے؟ بسملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو پڑھنا کہاں لازمی ہے، کہاں پر آپشنل ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھا لیں کہ جب بھی ہم نے ایک نئی صورت سٹارٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ جب تلاوت شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے کیا سیکھا ہم نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس کے 3 اصول ہیں۔ فرسٹ ون کون سا ہے کہ جب بھی ہم نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے، سورت کا بھی ساتھ آغاز کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آغاز تلاوت اور آغاز سورت، آغاز تلاوت اور آغاز سورت۔ جب ایسا ہو کہ تلاوت کا بھی آغاز ہے، یعنی ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں، اور کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ نئی سورت سے، یعنی آغاز تلاوت اور آغاز سورت، تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ استعاذہ بھی لازمی پڑھیں گے، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہم لازمی پڑھیں گے۔ دوسرا اصول کون سا ہے کہ آغاز تلاوت درمیان سورت، یعنی تلاوت کا آغاز ہے لیکن کہاں سے ہے؟ درمیان سورت، کہ سورت کے درمیان سے ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس اصول کے اندر ہم کیا دیکھیں گے کہ آغاز تلاوت ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، لیکن سورت کا درمیان ہے تو اس کے اندر ہم کیا دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپشنل طور پر آ جاتی ہے کہ آپ نے پڑھا تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کا تیسرا اصول کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آغاز سورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت ہم نے پہلے شروع کر لی تھی اور اب ہم پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پریویس یعنی پہلے والی سورت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور نئی سورت اب آ گئی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اگر وہاں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی استعاذہ آپ نہیں پڑھتے تو یہ آپشنل طور پر ہے، اگر آپ نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، یعنی آپ کو زیادہ اس کا اجر ملے گا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ 3 اصول ہیں، استعاذہ اور بسملہ کے اصول ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں کس چیز کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لحن کے بارے میں سیکھیں گے کہ لحن یعنی غلطی کسے کہتے ہیں اور کتنی اقسام ہوتی ہیں ان کی، اور کون سی غلطی جو ہے وہ حرام ہے، کون سی غلطی مکروہ ہے،
کس غلطی کو کرنے سے میننگ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سیکھیں گے۔